الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نجاست کے احکام و مسائل کے حوالے سے آج ہمارے پاس دو مسئلے ہیں جن کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ، نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کا الگ الگ حکم ہے جو کہ ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ نجاستوں کو زائل کرنے یا ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کون سی نجاست کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ کیا دھونے سے ہی نجاست ختم ہو سکتی ہے، یا کہ کھرچ دینے سے بھی کچھ نجاستیں ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں، دھوپ میں رکھنے سے خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہیں، ہوا لگنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارے طریقے جو ہیں انشاءاللہ یہ اس مسئلے کے اندر ہم پڑھیں گے اگر مکمل ہو سکے تو، ورنہ انشاءاللہ بقیہ اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ اور مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو مسئلہ ہے آج کے ہمارے موضوع سے متعلق، وہ ہے نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم۔ اس کی کئی ایک صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے، تو اس مسئلے میں یعنی نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھنے کے حوالے سے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ عموماً بنیادی طور پہ سب سے پہلے نمبر پہ جو اس کی صورت بنتی ہے وہ یہ ہے، آدمی کو نماز سے پہلے کپڑوں پر لگی نجاست کا علم ہو، یا علم نہیں ہے یا علم ہے، اور یا پھر دوران نماز انسان کو پتہ چلا کہ اس کے کپڑوں پر نجاست لگی ہے، اور ہر ایک کی مختلف صورتیں۔ تو اس وجہ سے آپ سب سے پہلے ذہن میں یہ بٹھا لیں، جب بھی کوئی مسئلہ انسان نے سوچنا ہے اس کا حل، تو کیسے سوچنا ہے کہ آپ فوراً ذہن میں یہ لے کر آئیں گے اس کی صورتیں کتنی بن سکتی ہیں، اس کی کتنی صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نجاست میں اگر کپڑوں پہ نجاست لگی ہو، آدمی کو یا تو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، یا پھر دوران نماز کہیں نظر پڑ جاتی ہے، یا پھر نماز مکمل کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ 3 صورتیں بنتی ہیں، اور پھر آگے ان میں سے ہر صورت کے اندر مزید صورتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے آدمی کو نماز سے پہلے اگر علم ہو جاتا ہے کہ اس کے کپڑوں پر نجاست لگی ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے اسے نماز سے قبل علم تو ہو گیا، لیکن عین نماز کے وقت اسے زائل کرنا بھول گیا۔ یعنی آدمی کو نماز سے پہلے پتا تھا کہ اس کے کپڑوں پہ نجاست لگی، لیکن جب نماز پڑھنے لگا تو بھول گیا، اسی طرح نماز شروع کر دی، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرے کپڑوں پہ نجاست لگی تھی، اور نماز کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کے کپڑوں پہ نجاست لگی تھی، تو اس صورت میں وہ نجاست کو فوراً زائل کرے گا اور نماز نہیں دہرائے گا۔ اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھول چکا ہے، اور بھولنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مواخذہ نہیں کرتا۔ تو لہٰذا پہلی صورت کہ نماز سے پہلے اس کو نجاست کا علم ہو گیا، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اسے نماز سے پہلے علم تو تھا، لیکن نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے لگا تو اس وقت بھول گیا کہ میں نے نجاست کو بھی زائل کرنا، یعنی کچھ دیر پہلے بھول گیا۔ اب اس صورت میں اس کو اگر نماز کے بعد پتہ چلتا ہے تو نماز نہیں دہرائے گا، البتہ نجاست کو زائل کرے گا، ختم کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسے نماز سے پہلے نجاست کا علم بھی ہو گیا اور اسے زائل کرنا بھولا بھی نہیں، لیکن جان بوجھ کر سستی اور کاہلی برتتے ہوئے نماز پڑھ لی۔ تو اس صورت میں اس پر 2 کام واجب ہیں، ایک تو نجاست کو زائل کرنا، اور دوسرا نماز کو دہرانا۔ یعنی ایک تو نجاست کو زائل کر کے نماز دہرائے گا، اور دوسرا جو ہے ایک حرام کام کے ارتکاب کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کرے گا۔ یعنی اس نے 2 کام کیے، ایک تو اسے نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، اب نجاست کو بھی زائل کرے گا، نماز بھی دہرائے گا، اور توبہ استغفار بھی کرے گا۔ تو نماز دہرانا اور توبہ استغفار کرنا، یہ دونوں کام اس پر لازم ہیں، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھی ہے، اور یہ جائز نہیں۔ ہاں، اگر انسان بھول جاتا ہے تو بھولنے پر تو اللہ تعالیٰ انسان کا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن ایک انسان جان بوجھ کر جو ہے وہ نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کے جسم پر نجاست لگی تھی، لیکن اسے نماز مکمل کرنے کے بعد اس کا علم ہوا، تو اس صورت میں وہ نجاست کو فوراً زائل کرے گا، لیکن نماز نہیں دہرائے گا، اس کی نماز درست ہے۔ تیسری صورت یہ کہ آدمی کو نماز کے دوران علم ہوا، یعنی پہلی صورت کی 2 صورتیں ہم نے بنائی، تو اس کو نماز سے پہلے علم تھا، لیکن یا تو نماز کے عین وقت بھول گیا، یا پھر اس کو جو ہے وہ
نماز کے بعد پتہ چلا یا پھر نماز سے پہلے یاد تھا اور جان بوجھ کے نماز پڑھ لی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نماز دوسری ہم نے کہا کہ اس کو نماز کے بعد پتہ چلا کہ اس کے کپڑوں پہ نجاست لگی ہے، اس صورت میں نماز نہیں دہرائے گا۔ اگر دوران نماز علم ہوتا ہے، یہ تیسری صورت ہے کہ اس کے جسم پر کپڑوں پر نجاست لگی ہے، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، یا تو وہ نجاست جسم کے کسی ایسے حصے پر لگی ہوئی ہے کہ یعنی جسم کے کسی حصے پر ہے، آپ جانتے ہیں کہ جسم کو تو الگ نہیں کر سکتا، تو نماز توڑے گا اور نجاست کو دور کر کے وضو کر کے دوبارہ نماز کو دہرائے گا، نماز دوبارہ شروع کرے گا ایک سے، یہ نہیں کہ جہاں چھوڑی ہے نماز وہاں سے، بلکہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ یعنی اگر اسے نماز کے دوران پتہ چلا ہے تو اس کی آگے جو ہے وہ تین صورتیں ہیں۔ تین صورتیں یہ ہیں کہ اس کے جسم پر نجاست لگی ہوگی یا کپڑے پر، آگے کپڑے پر لگنے کی دو صورتیں ہیں، کپڑے کے کسی ایسے حصے پر لگی جس کو اتار کر پھینکنے سے سطر ننگا نہیں ہوتا، یا پھر جو ہے وہ اس کو اتار کر پھینکنے سے سطر ننگا ہو جاتا ہے، تو یہ تین صورتیں الگ الگ ان کا حکم ہوگا۔ تو اگر تو بدن پر لگی ہے نجاست کسی جسم کے حصے پر تو پھر فوراً نماز توڑے گا اور نماز ختم کر کے نجاست ختم کر کے پاکی حاصل کر کے دوبارہ نماز پڑھے گا۔ اور اگر نجاست کپڑے پر لگی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، حالت نماز میں وہ کپڑے اتارنے سے آدمی کا سطر ننگا ہوگا یا نہیں، یعنی ہم سطر ننگا ہونے کا اعتبار کریں گے۔ اگر تو اس کو کپڑا اتار کر پھینکنے سے سطر ننگا ہونے کا احتمال ہے تو پھر کپڑا نہیں اتارے گا، بلکہ جا کر نماز توڑ کر اس کپڑے کو پاک کرے گا اور دوبارہ جو ہے وہ افضل یہ ہے کہ وضو کر کے دوبارہ نماز کو دہرائے۔ اور اگر اس کپڑے کو اتار کر پھینکنے سے سطر ننگا نہیں ہوتا تو کپڑا اتار کر سائڈ پہ رکھ دے گا اور نماز جاری رکھے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی ٹوپی پر نجاست لگی ہے، اب ٹوپی کو اتار کر سائڈ پہ رکھنے سے انسان کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ اسی طرح جیکٹ وغیرہ ہے، اب اگر جیکٹ وغیرہ کے اوپر کہیں اس کو نظر آئی کہ نجاست لگی ہے تو اس کو اتار کر سائڈ پہ رکھ دے اور نماز جاری رکھے، چونکہ اس سے سطر کا ننگا ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جیکٹ ایک اضافی کپڑا ہے، ٹوپی ایک اضافی کپڑا ہے۔ لیکن اگر کرتے پر لگی ہو یا شلوار پہ لگی ہو تو آپ صاف ظاہر ہے کہ ان کو تو نہیں اتار سکتا، کیونکہ اگر اتارے گا تو سطر ننگا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کپڑے پر نجاست لگنے کا علم اگر نماز کے دوران ہوتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کپڑا اگر اتار کر رکھا جائے تو سطر ننگا ہونے کا ڈر ہے، لہٰذا وہ کپڑا نہیں اتارے گا بلکہ نماز توڑ کر کپڑے کو پاک کر کے وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اور اگر کپڑا اتار کر پھینکنے سے سطر پہ حرج نہیں آتا، سطر اس کا ڈھکا رہتا ہے، وہ اسے اس کے ڈھکے ہوئے ہیں جن کا نماز میں جو ہے وہ ڈھانپنا ضروری ہے، تو اس صورت میں اس کو اتار کے سائڈ پہ کر دے گا اور نماز جاری رکھے گا، نماز کو نہیں توڑے گا، چونکہ وہ کپڑا الگ ہو گیا بس۔ اور پہلی جو نماز اس نے پڑھی ہے لا علمی میں، وہ نماز اس کی صحیح ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ جب انسان بھول کر ایسا کرتا ہے تو نماز ٹھیک ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں اسی مسئلے سے متعلق ایک سوال ہے اور سوال آپ سے ہے۔ سوال یہ ہے، ہم نے کہا کہ سطر اگر ننگا نہ ہو، یعنی یا وہ حصہ جس کا ڈھانپنا نماز میں ضروری ہے اگر کپڑا اتارنے سے وہ ننگا ہوتا ہو تو اس صورت میں نماز توڑ کر اس کو جا کے کپڑے کو پاک کرنا ہوگا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر عورت کے دوپٹے پر اگر نجاست لگی ہے، اب بتائیں کہ وہ دوپٹہ اتار کے سائڈ پہ رکھے گی یا نماز توڑے گی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ استاد جی نماز توڑ دے گی۔ نماز توڑے گی۔ نماز توڑے گی استاد جی۔ کیوں؟ کیونکہ عورت پوری کی پوری سطر ہے۔ احسن، حدیث میں آتا ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ الحائض من دون خمار، اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اس کے دوپٹے پہ نجاست لگی ہے، اب اگر اتار کے رکھتی ہے تو اس کا سر ننگا ہو جائے گا، اور سر ننگا کرنا عورت کے لیے نماز کے اندر جائز نہیں۔ لیکن اگر مرد کے جو ہے وہ ٹوپی پر، جیکٹ وغیرہ پر، اگر رومال وغیرہ پہ لگی ہے تو اس کو اتار کے رکھ دے، سائڈ پہ نماز جاری رکھے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ یہ جو صورتیں بنائی گئی ہیں اس کی دلیل کیا ہے، یا یہ کہاں سے آپ نے لے لی؟ آئیے ہم آگے چلتے ہیں تاکہ مسئلہ مزید کھل جائے اور حدیث کی روشنی میں ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اس کی اور بھول کر نجاست لگے کپڑوں میں نماز پڑھنے والے کی نماز درست ہونے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی جو ہم نے ابھی صورت پڑھی ہے نا کہ کپڑا سائڈ پہ رکھ دے اور نماز جاری رکھے اگر اس سے سطر ننگا نہیں ہوتا،
اور جو بھول کر نماز پڑھی ہے وہ بھی دہرائے گا نہیں۔ اس کی دلیل حضرت ابو سعید خدری کی حدیث، آئیے ذرا پڑھتے ہیں تاکہ یہ ہمارا مسئلہ واضح ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ، اسی اثنا میں کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، اچانک، اس جو ہے یہ اچانک کے معنی میں آتا ہے، اور بسا اوقات تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، کے لیے تعلیل کے معنی میں، لیکن یہاں بمعنی از اچانک اللہ کے نبی نے خلعنا علیہ، اپنے جوتے اتار کے سائڈ پہ کر دیے، فوضعہما عن یسارہ، ان کو اتار کر اپنے بائیں سائڈ پہ رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک وحی آئی تو آپ نے جوتے اتار کے سائڈ پہ کر دیے۔ فلما رأى ذلك القوم، تو جب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے جوتے اپنے سائڈ پہ رکھ دیے ہیں، القوا نعالہم، تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے۔ فلما قضى رسول اللہ، اس حدیث کے اندر بے شمار مسائل ہیں، اس حدیث کے اندر 20 مسائل کا حل ہے، لیکن ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم اس کے اندر سے مسائل اخذ کیسے کرتے ہیں حدیث سے یہ ہم اخذ کر سکیں۔ تو کہتے ہیں جب صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جوتا اتارتے دیکھا تو صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی نے اپنی نماز پوری کی، صلاۃ ہو اپنی نماز پوری کی، قالا، تو آپ نے فرمایا ما حملکم علی القاء نعالکم، کس چیز نے تمہیں جوتا اتارنے پہ آمادہ کیا ہے، یعنی میں نے تو اتارے لیکن تم نے کیوں اتارے؟ قالوا، تو صحابہ نے کہا رأیناک القیت نعلیک، اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے، فالقینا نعالنا، ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا، مجھے جبریل نے آ کر خبر دی ہے کہ میرے جوتوں میں گندگی ہے، میرے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے، تو پہلے مجھے خبر نہیں تھی، تو جبریل نے مجھے آ کر خبر دی تو میں نے جوتے فوراً اتار کے سائڈ پہ رکھ دی۔ یہ حدیث مسند احمد میں، سنن ابی داود میں، حدیث کا نمبر آپ کے سامنے موجود ہے، اور حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی علت نہیں، کوئی اختلاف نہیں، حدیث صحیح ہے۔ آئیے ذرا اب ہم اس سے استدلال کی طرف جاتے ہیں، اس کے مسائل کی طرف جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر کئی ایک مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ جوتا اگر پاک ہے تو جوتے میں نماز پڑھنا جائز ہے، جوتا اگر پاک ہے تو جوتے میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اس جگہ پر جو کچی ہو۔ آج کل جو ہماری مساجد کے ماربل لگا ہوتا ہے، قالین ہوتے ہیں، پکی مساجد ہوتی ہیں، وہاں کی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن جہاں نماز جوتے کے اندر پڑھنے کی گنجائش ہے وہاں پڑھنا سنت ہے، اور اس سنت پہ بھی کبھی کبھی عمل کرنا چاہیے۔ جوتے میں نماز پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور اکثر اللہ کے نبی جوتے میں نماز پڑھتے تھے، آپ حیران ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر جوتے میں، صحابہ بھی، یہ حدیث اس کی دلیل ہے، لیکن بشرطے کہ جوتا پاک ہو، بشرطے کہ جوتا پاک ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جوتے میں نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام جوتے اور موزوں میں نماز پڑھتے تھے، جیسے کہ اس حدیث کے اندر اور بھی کئی حدیث اس کے بارے میں موجود ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آدمی کو جوتا پاک ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کوئی بھی ولی عالم الغیب نہیں۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو کبھی اللہ کے نبی نجاست لے کر مسجد میں جوتے کے ساتھ نہ جاتے، کلا و حاشا، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کے نبی یہ کام کریں کہ نجاست۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی، اس حدیث کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے امت کو سکھانا تھا۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ نے امت کو سکھانا تھا، آپ عالم الغیب ہیں، آپ کو ساری خبریں ہوتی تھی، لیکن آپ امت کو سکھانے کے لیے ایسا کیا۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی غلاظت لے کے، نجاست لے کے جان بوجھ کے مسجد میں چلے گئے اور نماز پڑھنا شروع کر دی امت کو سکھانے کے لیے، یہ کیسا سکھانا ہے؟ بڑی حیرانگی والی بات ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ امت کو سکھانے کے لیے جان بوجھ کر آپ غلاظت لے کے چلے گئے مسجد میں، یہ کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب نبی کریم علیہ السلام جب تک اللہ وحی نہ کرے اس وقت تک کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی بھی جو ہے وہ اس چیز کو نہیں جان سکتا جب تک اللہ خبر نہ دے دے اپنے بندوں کو۔ تو جب وسیلہ آ جاتا ہے، درمیان میں واسطہ آ جاتا ہے کسی خبر کو معلوم کرنے کا، تو وہ غیب نہیں رہ جاتا، آپ جانتے ہیں وہ غیب ہی نہیں رہ جاتا جب اس کے درمیان وسیلہ آ جائے، اور وحی کا وسیلہ آنے سے اس کا مطلب صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے، کوئی اور عالم الغیب نہیں۔ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور آپ کی اطاعت میں یہ پوچھا نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم بھی کریں کہ نہ کریں، ہم بھی کریں کہ نہ کریں، یہ ضروری ہے یا گنجائش ہے کہ ہم نہ کریں، بلکہ دیکھیں جب نبی کریم نے جوتے اتارے تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے فوراً جوتے اتار دیے، یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم بھی اتاریں یا نہ، یا کوئی کہے کہ ٹھیک ہے ہم اتار دیتے ہیں یا نہ بھی اتاریں تو کیا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر
فعل اور سنت کی اس قدر صحابہ اتباع کرتے تھے کہ پوچھا بھی نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ واجب ہے یا سنت ہے، فوراً اس کو کر گزرتے تھے۔ آپ دیکھیں صحابہ نے جوتے اتار دیے تو نبی علیہ السلام نے تعجب کیا کہ تم نے کیوں اتارے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے بھی ایسے ہی کیا۔ آپ نے کہا میرے تو جوتے کے نیچے گندگی تھی، تو اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، حدیث صحیح ہے، تو صحابہ نے بھی آپ کو دیکھ کر انگوٹھیاں بنوا لی، تو آپ نے سونے کی انگوٹھی پھینک دی، صحابہ نے بھی انگوٹھیاں پھینک دی، پھر اللہ کے نبی نے چاندی کی انگوٹھی بنوا لی، صحابہ نے چاندی کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسے کیسے صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرتے تھے اور آپ کی ہر فعل کے اندر اقتداء کرتے تھے، اور یہ نہیں سوچا کرتے تھے کہ میں کروں یا نہ کروں، ضروری ہے تو کر لیتا ہوں، نہیں ضروری تو نہیں۔ آج ہم اس چکروں میں ہوتے ہیں کہ سنت ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں، پھر کیا ہے، واجب ہے تو کر لوں گا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں جو فتویٰ اپنی من کے مطابق دے، جو ہماری خواہش کے مطابق فتویٰ دے۔ اگر وہ تھوڑا فتویٰ ہماری خواہش کے خلاف دے دے ہم دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر وہ بھی صحیح نہ دے تیسرے کے پاس، یعنی ہم نے اپنا جو مائنڈ ہوتا ہے اس کے مطابق فتویٰ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک امام نے بڑی زبردست بات کی، کہتے ہیں کہ جو علماء کی رخصتیں تلاش کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ زندیق ہو کر مرتا ہے، جو علماء کی رخصتیں تلاش کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ زندیق اور بے دین ہو کر مرتا ہے، چونکہ وہ کوشش ہی کرتا ہے کہ میرے من کا فتویٰ ملے مجھے، جہاں سے اس کو ملتا ہے پھر وہ باقی سب کو چھوڑ کر اسی کے پاس جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اقتداء میں اس قدر حریص ہوتے تھے کہ وہ آپ سے کبھی پوچھا بھی نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے ساتھ خاص ہے یا ہم بھی کر سکتے ہیں، بلکہ فوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرتے تھے۔ چوتھا مسئلہ اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ انسان بھول کر جتنی نماز جو ہے وہ بھول کر پڑھ لے نجاست کے اندر اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ دلیل کہاں سے اس حدیث کے اندر لی گئی، کون آپ میں سے بتائے گا؟ کہ استاد جی نماز دہرائی نہیں جتنی پڑھ لی ہوئی تھی، بلکہ جب آگے والی جبریل نماز آئے، جب جبریل علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام کو خبر دی تو اس سے پہلے جتنی نماز آپ پڑھ چکے تھے آپ نے نہیں دہرائی، آپ نے اس نماز کو دہرایا نہیں۔ تو اگر نجاست میں لا علمی میں نماز پڑھی دہرانا واجب ہوتی تو اللہ کے نبی اس نماز کو دہراتے۔ اور پانچواں مسئلہ ہمارا جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر اس چیز کو اتار کر رکھنے سے سطر ننگا نہ ہوتا ہو تو اس کو سائڈ پہ رکھ کر نماز جاری رکھے۔ اللہ کے نبی نے جوتے سائڈ پہ کر دیے، نماز نہیں توڑی، اس کا مطلب ٹوپی پر نجاست لگی آپ سائڈ پہ رکھ دیں، پگڑی پر لگی سائڈ پہ رکھ دیں، اگر جیکٹ ہے تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، نماز جاری رکھیں، چونکہ اس سے نماز میں خلل نہیں آتا۔ نماز مطلب کہ وہ آپ کا سطر ننگا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے جوتے اتار دیے، نماز جاری رکھی ہے، اس کا مطلب وہ جوتے جو ہیں وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یا نماز ان کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اگر پاک ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور بھی اس سے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ 5 مسئلے جو ہے اس حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ تو وجہ استدلال ہماری یہاں ذکر کرنے کی یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جبریل کے خبر دینے سے پہلے جو نماز پڑھی تھی اسے آپ نے دہرایا نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں۔ اس باب میں نجاست زائل کرنے سے ہماری مراد نجاست حکمی ہے، یعنی نجاستوں کو زائل کرنے کا بیان، یہ آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلا مسئلہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کی ہم نے 3 صورتیں پڑھی، نماز سے پہلے علم ہو جائے یا نماز کے دوران علم ہو یا نماز کے بعد ہو۔ اگر نماز سے پہلے ہو جاتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو نماز سے عین وقت پہلے بھول جاتا ہے اور نماز اسی طرح پڑھ لیتا ہے، نماز ہو جائے گی، اور اگر اس کو نماز سے پہلے علم تھا اور نماز اسی طرح پڑھ لیتا ہے، توبہ بھی کرے گا، نماز دہرائے گا بھی، نجاست کو بھی ظاہر کرے گا۔ اگر نماز کے دوران اس کو علم ہوتا ہے تو اگر بدن پر نجاست ہے تو نماز توڑ کر جا کے بدن کو پاک کرے گا، جسم کو، اور اگر کپڑوں پر ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو کپڑا اتار کر رکھنے سے اس کا سطر ننگا نہیں ہوتا، اگر ننگا نہیں ہوتا تو کپڑے کو سائڈ پہ کر دے گا، نماز جاری رکھے گا، اور اگر اس کپڑے کو اتار کر رکھنے سے سطر ننگا ہونے کا امکان ہے تو پھر نماز توڑ کر کپڑا پاک کر کے وضو کر کے دوبارہ نماز کو پڑھے گا۔ اور اگر نماز کے بعد علم ہوا ہے تو اس صورت کے اندر اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کے آنے سے جو ہے وہ نماز کو دہرایا نہیں بلکہ اس کا جوتے کو اتار کے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ یہاں آگے دوسرا مسئلہ ہمارا نجاستوں کو زائل کرنے کا بیان ہے۔ اس باب میں نجاست زائل کرنے سے ہماری مراد نجاست حکمی ہے، جو کسی پاک چیز پر لگنے سے اسے نجس کر دے، جو کسی پاک چیز پر لگنے سے اسے نجس کر دے، نجاست عینی نہیں، کیونکہ اسے کسی صورت میں بھی پاک کرنا ممکن نہیں، جیسا کہ گدھے کی لید ہے یا کتے کی نجاست وغیرہ وغیرہ۔ نجاست حکمی یہ ہے کہ نجاست لگنے سے وہ کپڑا یا بدن جو ہے نجاست کے حکم میں چلا جائے، یعنی نجس ہو جائے، وگرنہ بذات خود جو چیز نجس ہے اس کو ہم پاک نہیں کر سکتے۔ کتے کو آپ جتنی بار بھی نہلا لیں وہ کتا ہی ہے، وہ نجس ہی ہے، خنزیر کو آپ نہلا لیں، خنزیر ہی ہے،
لیکن اگر کتے کا کوئی بول و براز یا کوئی چیز اگر ہم کپڑے کو لگ جاتی ہے یا گدے کی لید لگ جاتی ہے یا انسان کا بول و براز لگ جاتا ہے جو نجس ہے، تو یہ اس کا حکم اب نجس کا ہو چکا ہے، اب اس کو ہم نے پاک کیسے کرنا ہے، یہ اس سے متعلقہ احکام و مسائل۔ تو نجاستوں کو ظاہر کرنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے جو مسئلہ پیچھے ہم نے حدیث کے اندر پڑھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور دیگر اولیاء کے حوالے سے، علم غیب کے حوالے سے جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اصل میں یہ موضوع بحث ہے ہی نہیں۔ مطلب کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء اور یہ لوگ جو ہے وہ مطلب کہ عالم الغیب ہیں اور غیب جانتے ہیں، انہیں غیب کی خبروں کا علم ہوتا ہے، ان کے سامنے سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی نصوص اور صحیح احادیث سے اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا، اور یہ اللہ کی خصوصیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ انعام کے اندر، قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں، خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جاننے والا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بے شمار قرآن کریم کی آیات ہیں جن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے غیب کی نفی کی گئی ہے، اور اگر کہیں کسی آیت کے اندر یہ آتا ہے کہ مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب پہ مطلع کر دیتا ہے، تو وہ غیب وہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگوں کے اعتبار سے وہ غیب جو ہے ہوتا ہے، لیکن نبی کے لیے غیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وہ غیب کی خبریں بتا دیتا ہے تو وہ وحی ہو جاتی ہے، پھر وہ غیب نہیں رہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب نہ جاننے کے بارے میں بے شمار دلائل ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کا انتظار کر رہے تھے لیکن جبریل نہیں آئے، اللہ کے نبی بے چین ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں بے چین ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ جبریل نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اللہ کے رسول کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو جب آپ نکلے تو دیکھا جبریل کھڑے ہیں، اندر داخل ہی نہیں ہو رہے۔ پوچھا جبریل تم اندر کیوں نہیں آ رہے؟ تو بتایا گیا کہ گھر کے اندر کتے کا بچہ ہے۔ حضرت حسن و حسین میں سے کوئی آپ جانتے ہیں کہ بچے کھیلتے ہیں، تو وہ کسی جو گلورا ہوتا ہے کتے کا بچہ اس کو اٹھا کے لے آئے گھر میں حضرت حسن یا حضرت حسین، تو وہ چارپائی کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر داخل نہیں ہو رہے تھے، تو بتانے پر پتہ چلا کہ گھر کے اندر کتے کا بچہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو بتا دیتے کہ گھر کے اندر کتا ہے اس وجہ سے جبریل داخل نہیں ہو رہے، تو آپ نے فوراً اس کو نکالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ مسئلہ بنا تھا، اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں اللہ کے نبی اتنے پریشان نہ ہوتے، اگر آپ کو غیب کی علم خبر ہوتی آپ سیدھا کہہ دیتے کہ یہ تہمت ہے، الزام ہے۔ تو آپ حضرت عائشہ کے پاس آ کر کہہ رہے تھے عائشہ اگر غلطی ہوگی تو اللہ سے توبہ کر لو۔ واضح حدیث کے اندر موجود ہے اور صحیح بخاری مسلم کے اندر کہ اللہ کے نبی نے ڈال ہو گئے تھے اس مسئلے کی وجہ سے، ابو بکر اپنی جگہ پریشان تھے، سارے صحابہ حضرت عائشہ اپنی جگہ پریشان تھے۔ اور اسی طرح وہ ہار کا مسئلہ، جو اونٹ کے نیچے ہار تھا اور دائیں بائیں ڈھونڈتے رہے، جب وہ تیمم والی آیات نازل ہوئی، پانی تلاش کرتے رہے اور ہار گم ہو گیا تو دیکھا ہار اونٹ اٹھایا تو نیچے پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو بے شمار دلائل ہیں، یعنی ایک پوری لسٹ ہے ایسے دلائل کی۔ تو لہٰذا جب تک اللہ کسی کو خبر نہ دے اس وقت تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے مخلوق میں سے کہ جو اس چیز پر مطلع ہو سکے، واللہ اعلم۔ اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہمارے پاس نجاست یا تو سائل یعنی بہنے والی ہوگی جس کو ہم لیکوڈ بھی کہتے ہیں، میلٹ ہونے والی بھی کہتے ہیں، یا جامد ہوگی یعنی جمی ہوئی۔ آپ جانتے ہیں نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، جیسے پیشاب ہے، پیشاب آپ جانتے ہیں بہنے والا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مثلا گدھے کی لید ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ اگر کہیں لگ جاتی ہیں تو یہ جامد ہے۔ تو یا نجاست جو ہے وہ لیکوڈ ہوگی، بہنے والی ہوگی، یا پھر جامد ہوگی۔ تو ہر ایک کا حکم الگ ہے۔ اگر نجاست سائل ہو تو اس سے طہارت کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر اس قدر پانی بہا دیا جائے کہ اس کا اصل غائب ہو جائے، یعنی اگر تو وہ مایا ہے مطلب کہ لیکوڈ ہے تو اس پر اتنا زیادہ پانی بہا دیں کہ اس کا اثر ختم ہو جائے، پانی غالب آ جائے، پانی اس پر غالب آ جائے، کیونکہ بعض جگہوں پہ اس کو مکمل ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس کو وہاں سے اٹھانا ممکن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کچی زمین ہے، اب وہاں کسی نے پیشاب کر دیا ہے، اب آپ اس کچی زمین کو کیا کریں گے؟ یا تو آپ وہ ساری مٹی اٹھائیں وہاں سے، یا پھر یہ کہ آپ اس پر اس پیشاب کے مقابلے میں زیادہ پانی ڈال دیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ تو اس کے بارے میں واضح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل موجود ہے کہ اگر بہنے والی نجاست ہے تو اس پر پانی اس قدر بہا دیں کہ وہ پانی اس کے اصل پر غالب آ جائے،
پانی اس کے اصل پر غالب آ جائے، چاہے وہ ایک بار پانی بہانے سے زائل ہو جائے یا 2 بار یا 3 بار، جیسا کہ پیشاب ہے۔ اس کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جاء اعرابی، ایک بدو آیا، دیہاتی قسم کا بدو، پینڈو قسم کا، آپ جانتے ہیں وہ تہذیب سے نہ واقف ہوتے ہیں، شہری زندگی سے نہ واقف ہوتے ہیں، اور پردے کے معاملے میں، ان چیزوں کے معاملے میں بہت وہ بیچارے جو ہے وہ ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ تو ایک دیہاتی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد کے آ کر سین میں پیشاب کر دیا، فزجرہ الناس، لوگوں نے ڈانٹا، کسی نے اس کو جو ہے وہ جوتے مارے، برا بلا بھی کہا بعض لوگوں نے کہ تو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو روک دیا کہ اس کو نہ ڈانٹو، پیشاب کرنے دو۔ فلما قضا بولہ، جب اس بدو نے پیشاب کر لیا، آپ تصور کریں نبی کریم علیہ السلام کی اخلاق عالیہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس قدر اللہ کے نبی اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے، آپ کا صبر و تحمل، آپ کی حکمت عملی، اور نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ایک بدو سامنے آ کر پیشاب کر رہا ہے مسجد کے اندر سارے لوگوں کے سامنے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کو نہ مارو، آپ کہہ رہے ہیں اس کو نہ مارو، کیونکہ علماء کرام نے اس کی کئی حکمتیں بتائی ہیں کہ اگر اس کو ڈانٹا جاتا، اگر اس کو مارا جاتا یا بگایا جاتا تو اور مسجد خراب کرتا، یا وہ پیشاب روکتا۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی پیشاب کر رہا ہے اس کو آپ روکتے ہیں نا، تو یا تو پیشاب روکتا ہے یا پھر بھاگتا ہے۔ اگر وہ پیشاب روک لیتا تو مثانہ پھٹنے کا خطرہ تھا، کوئی بیماری لگنے کا خطرہ تھا، اور اگر وہ نہ روکتا اور بھاگتا تو مسجد کا سارا سین خراب ہو جانا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ بہت دور اندیش تھے، آپ حکیم تھے، آپ ساری چیزوں کو سمجھتے تھے، اس وجہ سے آپ نے دونوں چیزوں کا خیال رکھا کہ اگر اس کو کہہ دیا رک جاؤ، یہ اگر پیشاب اس حالت میں روکتا ہے تو اس کو بیماری لگنے کا خطرہ ہے، مثانہ پھٹ جانے کا خطرہ ہے، اور اگر یہ کرتا رہتا ہے اور بھاگتا رہتا ہے تو سارا سین خراب کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ جب اس نے پیشاب پورا کر لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، تو آپ نے ایک ڈول پانی کا منگوایا، فاغریق علیہ، اور اس پر بہا دیا گیا۔ تو آپ نے میں کہ ڈول پانی کا لاؤ اور اس پر بہا دو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ خالی ڈول پانی سے وہ مٹی چونکہ اس کے اندر جذب ہو چکا تھا، پیشاب، کچی مسجد تھی، تو آپ نے اس پر ایک ڈول پانی کا بہا دیا اور بس، فرمایا کہ یہ کافی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس حدیث کے اندر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بدو کو کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ نے اسے بلایا اور آپ نے کہا اللہ کے بندے، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، لم تبنا لہذا، اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں آ کر پیشاب کرو، بس آپ نے اور کوئی بات نہیں کی۔ لوگوں نے برا بلا بھی کہا، سب کچھ کہا، اور مزے کی بات یہ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو بدو ہے، یہ جا کر اس نے دعا کرنی شروع کر دی، اور دعا میں پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، دعا میں کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر لغیرنا۔ غصہ تھا صحابہ پر، صحابہ پہ اس کو غصہ تھا، لوگوں پر غصہ تھا، اس وجہ سے غصے میں دعا میں پتہ کیا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں اللہ مجھے اور محمد کو معاف کر دے، ہمارے علاوہ کسی کو معاف نہ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، آپ نے اللہ کی رحمت کو ہم دونوں پر خاص کر دیا ہے، یعنی آپ سب کے لیے کیوں نہیں دعا کر دیتے؟ تو وہ اس کو اصل میں غصہ تھا صحابہ کرام پر، تو دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے اور محمد کریم کو معاف کر دے اور کسی کو معاف نہ کرنا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا لقد حجرت واسعا، آپ نے اللہ وسیع الرحمہ کی رحمت کو خاص کر دیا، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے؟ تو کہتا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، اگر آپ کہتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں اے اللہ سب کو معاف کر دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس پر وہ عمل کر رہا ہے۔ تو یہاں ہمارا محل شاید یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک مایا نجاست تھی، میلٹ ہونے والی لیکوڈ تھی، تو آپ نے اس پر پانی ڈول بہا دیا تو یہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ اور اگر نجاست جامد ہے، جمی ہوئی ہے، تو اسے ظاہر کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے تو اس نجاست کے عین کو کھرچیں، یعنی اس نجاست کا جو وہ حصہ ہے اس کو کھرچ کر پھینکیں۔ کھرچنے کے بعد کیا کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو ظاہر کریں، اس کے بعد اس نجاست لگی چیز کو پانی سے دھو دیں، اس نجاست لگی چیز کو پانی سے دھو دیں، یعنی یہ نجاست کہیں پڑی ہے، خشک ہو چکی ہے، آپ اس کو پہلے اٹھائیں، اس کو کھرچ کر پھینکیں، پھر اس کو آپ جس طرح وہ ممکن ہو اس کو پاک کریں، اس کو پانی سے دھو دیں، اگر فرش وغیرہ ہے، اگر کوئی اور چیز ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دھونے سے خراب ہوتی ہیں، تو ان کو انشاءاللہ آگے ہم مسئلہ پڑھیں گے کہ کون سی چیزوں کو کھرچ دینے سے پاک کر دیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہمارے پاس اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا نجاست لگی چیز کو دھونے میں تعداد شرط ہے؟ کیا نجاست لگی چیز کو دھونے میں تعداد شرط ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ فقہا کے درمیان اختلافی ہے۔ یعنی جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو 7 دفعہ دھویا جائے، تو کیا ہر چیز کے اندر تعداد شرط ہے؟
یا کہ مقصد اس نجاست کو ختم کرنا ہے چاہے ایک بار ہی دھونے سے ہو جائے؟ تو فقہا کے 2 قول ہیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ 7 بار دھونا شرط ہے، جہاں بھی نجاست لگی اسے 7 بار دھونا چاہیے، چاہے کپڑا ہو چاہے وہ فرش ہو کوئی بھی چیز ہو. اور یہ بعض احناف اور بعض حنابلہ کا قول، یہ حنابلہ اور بعض احناف کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ 7 بار دھونا ضروری ہے. انہوں نے قیاس کیا اس حدیث پر جس میں کتے کے منہ لگے برتن کو 7 بار دھونے کا حکم ہے. اور ان کی دلیل ایک تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں ہے کہ امرنا بغسل الاجناس، امرنا بغسل الاجناس سبعا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں نجاست کو زائل کرنے کے لیے 7 بار دھونے کا حکم دیا گیا. امرنا ہمیں حکم دیا گیا بغسل الاجناس، نجاستوں کو دھونے کا، سبعا 7 بار، یعنی جہاں بھی نجاست لگی ہو ہمیں 7 بار دھونے کا حکم دیا گیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث فقہ کی کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی سند کے ساتھ موجود نہیں. یعنی یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، اس کی سند ہی کوئی نہیں، کوئی اس کا حوالہ ہی نہیں. بعض فقہا نے اس کو نقل کیا ہے اپنی طرف سے، لیکن جو حدیث کی کتابیں ہیں جہاں مستند احادیث ذکر کی جاتی ہیں وہاں اس کا وجود بھی نہیں، لہٰذا یہ تو حدیث قابل حجت نہیں. دوسری انہوں نے دلیل قیاس ہے. قیاس کیا ہے؟ کہتے ہیں جیسے کتے کے منہ لگے برتن کو دھونا 7 بار ضروری ہے ویسے ہی نجاست کو بھی 7 بار دھونا چاہیے. لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ قیاس مال فارق ہے، وہ کتے کے ساتھ خاص ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ 7 بار دھونا شرط نہیں بلکہ نجاست کے اثر کو زائل کرنا اصل مقصود ہے. وہ ایک بار دھونے سے ہو جائے یا 2 بار یا 3 بار، جتنی بار بھی ہو جائے یہ اصل میں ہے. اور یہ قول جمہور فقہا کا، اکثر فقہا کا. ان کی دلیل حضرت اسماء بنت ابی بکر کی حدیث ہے، انہا قالت، انہوں نے کہا، سالت امرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، فقالت، کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت احدانا، کیا خیال ہے اگر ہم میں سے کوئی، یعنی عورتوں میں سے، اذا اصاب ثوبها الدم من الحیضۃ، جب اسے مینسز کا خون لگ جائے، کیف تصنع، تو کپڑا کیسے پاک کرے؟ یعنی ایک صحابیہ نے، ایک عورت نے اللہ کے نبی سے آ کر پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے کپڑے کو مینسز کا خون لگ جائے تو کیسے پاک کرے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا اصاب ثوب احداکن الدم، جب تم میں سے کسی ایک کے کپڑے کو خون لگ جائے، من الحیضۃ، حیض کا، فلتقرصہ، تو اسے کھرچے. فلتقرصہ، قرص کہتے ہیں کھرچنے کو، اس کو کھرچے. ثم لتنضح بماء، پھر پانی ڈال کے اچھی طرح ملے اور پھر اس کو دھو دے. ثم لتصلی فی، پھر اس میں نماز پڑھ لے. اب یہاں دیکھیں، سارے جانتے ہیں کہ حیض کا، مینسز کا خون نجس ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا 7 بار دو، 5 بار دو، 3 بار دو، یا 2 بار دو، بلکہ میں کہ اس کو کھرچ کر پانی ڈال کے مل کے دھو دو. بس وہ ایک بار پانی ڈالنے سے صاف ہو جائے، یا 2 بار یا 3 بار، پھر اس میں نماز پڑھ لو. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو جب حیض کے خون کو جو نجس ہے اسے پاک کرنے کے لیے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے تعداد ذکر نہیں کی، تو پھر دیگر مسائل کے اندر بھی تعداد ضروری نہیں. البتہ یہ مسئلہ جو ہے کتے کے ساتھ خاص ہے، کتے کے ساتھ خاص ہے، باقی پر اس کو قیاس کرنا درست نہیں ہے. حیض کا خون نجس ہے لیکن اسے نبی کریم نے 7 بار دھونے کا حکم نہیں دیا. راجح قول یہ ہے کہ جمہور کا قول راجح ہے. اس کی وجہ ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، وہ دلیل ہے. جن لوگوں نے 7 بار دھونے کی شرط لگائی ہے ان کے پاس کوئی صحیح اور صریح دلیل نہیں، اور جس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا اس کی کوئی اصل ہی نہیں. عبداللہ بن عمر کی حدیث کہ ہمیں 7 بار نجاستوں کو دھونے کا حکم دیا گیا، وہ حدیث ہی نہیں ہے. اسی طرح دیگر نجاستوں کو کتے کی نجاست پہ قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ 7 بار دھونے کا حکم صرف کتے کے ساتھ خاص ہے، اس کے عموم سے کوئی اللہ کے کوئی دلیل آ جائے. اسی قول کو ابن تیمیہ نے، علامہ ابن عثیمین نے ترجیح دی ہے. آگے اور بھی مسئلہ ہے، ہم فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سورج کی شعاؤں میں نجاست کو ختم کرنے کا حکم کیا ہے؟ کھرچ کر نجاست کو ختم کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ انشاءاللہ کچھ مزید مسائل ہیں، ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.